بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جائیداد کے متعلق وصیت کے بارے میں بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جائیداد کے متعلق کیا وصیت فرمائی تھی، اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی امہات اور اولاد کے متعلق کیا فیصلہ فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر شوہر گم ہو جائے اور واپس گھر نہ آئے تو بیوی کے لیے کیا حکم ہے، وہ کتنے عرصے تک انتظار کرے کہ وہ دوسرا نکاح کر سکے، اور اگر اس کا شوہر نہیں آتا ہے اور وہ دوسری شادی کر لیتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا پہلا شوہر بھی واپس آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا تفصیلی فیصلہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ بیوی کے نان و نفقہ کے متعلق فیصلہ۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے نان و نفقہ کا انتظام کرے، کیونکہ اس نے اپنے لیے اسے روک رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ عام دستور تھا کہ اکثر گھروں میں بیوی کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک نوکر بھی ہوتا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نوکر کا نفقہ بھی شوہر کے ذمے لگاتے تھے۔ آپ نے ایک عورت اور اس کے نوکر کے لیے 12 درہم ماہانہ مقرر کیے تھے، 8 درہم عورت کے لیے اور 4 درہم اس کے نوکر کے لیے۔ یہ ضروری ہے کہ نفقہ اتنا ہو جس سے بنیادی ضروریات یعنی خوراک و لباس پوری ہو جائیں۔ ایک عورت اپنے خاوند سے نفقے کے متعلق جھگڑ پڑی، مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ آپ نے عورت کے لیے نصف سا یعنی تقریباً 1.25 سیر یومیہ کا نفقہ مقرر فرما دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کا مطالبہ طعام کے بارے میں تھا، لباس اور دوسری ضروریات کے بارے میں نہیں تھا، اس لیے کہ ہمیں بہقی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت اور اس کے نوکر یا نوکرانی کے لیے 12 درہم ماہانہ کا نفقہ مقرر فرما دیا تھا، 4 درہم نوکر یا نوکرانی کے لیے اور 8 درہم عورت کے لیے، جس میں سے 1 درہم سوتی اور ریشمی کپڑوں کے لیے تھا۔ نانو نفقہ دینے سے انکار کرنا، اگر شوہر اپنی بیوی کے اخراجات کی کفالت سے بوجہ تنگ دستی یا کسی اور سبب کی بنا پر انکار کر دے تو عورت کو حق ہوگا کہ وہ فسخ نکاح کا مطالبہ کر دے۔ عدت گزارنے والی عورت کے نفقے کے متعلق فیصلہ۔ حاملہ عورت جو عدت کے ایام گزار رہی ہو اسے نفقہ ملے گا، چاہے وہ یہ عدت طلاق ملنے یا شوہر کی وفات کی وجہ سے گزار رہی ہو، اس لیے کہ اس کا گھر میں پابند ہونا شوہر کے حق کی خاطر ہے، کیونکہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ وضع حمل تک اسے نفقہ ملتا رہے گا۔ سورہ الطلاق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر یہ حاملہ ہوں تو تم ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے۔ اگر عورت عدت وفات گزار رہی ہو تو یہ اخراجات مرحوم شوہر کے مجموعہ ترکے سے ادا کیے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس عورت کا شوہر مر گیا ہو اور وہ حاملہ ہو اور عدت کے دن گزار رہی ہو تو اس کا نفقہ مجموعی مال میں سے دیا جائے گا۔ جج کا غلطی سے فیصلہ کرنے پر رجوع کا حکم۔ دوستو، اگر قاضی یعنی جج سے فیصلہ کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اپنا فیصلہ واپس لے سکتا ہے۔ اگر قاضی کوئی حکم صادر کرے اور پھر بعد میں معلوم ہو اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنا فیصلہ واپس لے لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کوئی قاضی فیصلہ کرے اور اس سے غلطی ہو جائے پھر اسے اس کا علم ہو جائے تو وہ اپنا فیصلہ واپس لے لے۔ فیصلہ خاص اللہ عز و جل کے لیے ہو۔ فیصلوں پر اثر انداز ہونے والے عوامل سے دور رہنا اور ان پر غلبہ پانے کے لیے نفس سے پورا مجاہدہ کرنا، چاہے یہ عامل رشتہ داری کی صورت میں ہوں یا مال یا نفرت وغیرہ کی شکل میں۔ جادہ بن حبیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، امیر المومنین، آپ کے پاس 2 شخص اپنا مقدمہ لے کر آتے ہیں، ان میں سے ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور دوسرا شخص ایسا ہوتا ہے کہ اگر اسے آپ کی گردن پر چھری پھیرنے کا موقع مل جائے تو وہ ضرور پھیر دے، اور پھر بھی آپ فیصلہ کرتے وقت دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر اسے پکڑ کر ہلایا اور پھر فرمایا،
قضا ایک ایسا معاملہ ہے کہ وہ خالص اللہ عز و جل کے لیے طے کیا جاتا ہے۔ اگر یہ معاملہ میرا ذاتی ہوتا تو میں اس میں اپنی مرضی چلاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ کار دراصل اس فرمان خداوندی پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے تھا۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور کسی قوم کی مخالفت یا دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل کرنا چھوڑ دو۔ عدل کرو کیونکہ عدل کرنا تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ جج کو فیصلے کے متعلق مشاورت کرنے کا حکم۔ دوستو، قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل علم و دانش سے مشورے کرتا رہے تاکہ کوئی حقدار کو ملنے سے نہ رہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس شورا کے ایک رکن تھے جو آپ سے پہلے خلفائے راشدین کے زمانے میں بنی ہوئی تھی، اور جب کبھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جاتا تو خلیفہ وقت اس مجلس سے مشورہ کرتا۔ امام خصاف علیہ رحمہ اپنے کتاب ادب القاضی میں بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کسی مقدمے کے سلسلے میں دو فریق آتے تو ایک سے کہتے کہ جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ، اور دوسرے سے فرماتے کہ جاؤ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند دوسرے صحابہ کو لے کر آؤ۔ جب سارے آ جاتے تو آپ فریقین کو بیان دینے کا حکم دیتے۔ جب فریقین بیان دے لیتے تو آپ بلائے ہوئے حضرات سے مخاطب ہو کر ان کی رائے معلوم کرتے۔ اگر ان کی رائے بھی وہی ہوتی جو آپ کی ہوتی تو اس کا فیصلہ صادر کر دیتے اور ان اصحاب سے مزید مشورہ نہ کرتے۔ مدعی کا اپنا حق چھوڑ دینے پر فیصلہ۔ اگر مدعی اپنا حق چھوڑ دے تو قاضی بھی مدعی کو چھوڑ دے۔ میسرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ ماں نے کہا کہ میرے اس بیٹے نے میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ بیٹے نے کہا کہ میرے غلام نے میری اس ماں کے ساتھ بدکاری کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم دونوں خائب و خاسر ہوئے۔ اگر تو سچی ہے تو ہم تیرے اس بیٹے کو قتل کر دیں گے، اور اگر تیرا بیٹا سچا ہے تو ہم تجھے سنسار کر دیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نماز پڑھنے چلے گئے۔ بیٹے نے ماں سے کہا، تو بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور مجھے قتل کر دیں یا تجھے سنسار کر دیں؟ پھر دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے بارے میں دریافت کیا، پتہ چلا کہ وہ دونوں چلے گئے۔ فیصلہ کرنے کو دعویٰ کی سچائی پر گواہ طلب کرنے کا حکم۔ اگر مدعی علیہ اقرار نہ کرے تو قاضی مدعی سے اپنے دعوے کی سچائی پر گواہ طلب کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مدعی کی ذمہ گواہ پیش کرنا ہوتا ہے اور انکار کرنے والے پر قسم آتی ہے۔ اگر مدعی گواہ یا تحریر یا اسی قسم کا کوئی اور ثبوت نہ پیش کر سکے تو مدعی علیہ کی بات قابل قبول ہوگی۔ عامر شعبی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عیسائی ایک زرہ فروخت کر رہا ہے۔ آپ نے اپنی زرہ پہچان لی اور اس عیسائی سے فرمایا، یہ میری زرہ ہے۔ اب مسلمانوں کا قاضی اس کا ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اس زمانے میں قاضی شریح مسلمانوں کے قاضی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عہدہ قضا پر مامور کیا تھا۔ جب قاضی شریح نے امیر المومنین کو آتے دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عیسائی کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح سے مخاطب ہو کر فرمایا، شریح، اگر میرا فریق مخالف مسلمان ہوتا تو میں اس کے ساتھ فریقین مقدمے کی نشست پر بیٹھ جاتا۔ اچھا، اب میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرو۔ قاضی شریح نے عیسائی کو بیان دینے کے لیے کہا۔ عیسائی نے کہا، میں امیر المومنین کو جھٹلاتا نہیں، لیکن زرہ میری ہے۔ قاضی شریح کہنے لگے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ زرہ اس عیسائی کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اچھا ثبوت پیش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، قاضی شریح ٹھیک کہتے ہیں۔ اس پر عیسائی یوں گویا ہوا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے احکام ہیں کہ امیر المومنین اپنے قاضی کے پاس آئیں اور قاضی ان کے خلاف فیصلہ دے۔ امیر المومنین باخدا یہ زرہ آپ کی ہے، میں لشکر کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے چلا تھا، یہ زرہ آپ کے خاکستری رنگ کے اونٹ سے نیچے گر گئی تھی جسے میں نے اٹھا لیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب جب کہ تو مسلمان ہو گیا ہے تو یہ زرہ تیری ہے۔ پھر آپ نے ایک عمدہ گھوڑا سواری کے لیے اسے عنایت کر دیا۔
اس پورے بیان سے یہ بات ظاہر ہے کہ بینہ یعنی ثبوت پیش کرنا قسم اٹھانے پر مقدم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انصاف پر مبنی ثبوت جھوٹی قسم سے اولی ہے۔ گواہوں کو الگ الگ بلانے کا حکم۔ دوستو، گواہوں کو الگ الگ بلایا جائے گا، انہیں اکٹھا بلایا نہیں جائے گا تاکہ وہ کسی ایک بات پر متفق نہ ہو سکے۔ پھر ایک کی گواہی دوسرے کے سامنے نہیں سنی جائے گی تاکہ وہ سن کر متاثر نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہوں کو الگ کر دیتے تھے۔ جب مدعی ثبوت پیش کر دے تو آیا قاضی اس سے حلف بھی لے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ قاضی کو اختیار ہے کہ وہ ایسی صورت میں مدعی سے حلف بھی لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب ثبوت آپس میں متعارض ہوں تو قاضی مدعی سے حلف اٹھانے کا مطالبہ کرے گا۔ مسلمان کا گرجے میں جانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام گئے تو وہاں کے عیسائیوں نے آپ کے لیے دعوت کا انتظام کیا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ دعوت کہاں ہوگی؟ بتایا گیا کہ گرجے میں ہوگی۔ یہ سن کر آپ نے جانے سے انکار کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ لوگوں کے ساتھ جا کر کھانا کھا لیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر وہاں چلے گئے۔ گرجے میں داخل ہو کر وہاں مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجے میں لگی ہوئی تصویروں پر نظر دوڑاتے رہے۔ پھر فرمایا، اگر امیر المومنین بھی یہاں آ کر کھانا کھا لیتے تو حرج کی بات نہیں تھی۔ لباس کے متعلق احکام۔ رنگدار کپڑا پہننا مباح ہے سوائے اس کپڑے کے جسے زرد رنگ دیا گیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہننے اور ریشمی اور زرد رنگ کا لباس زیب تن کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی چاہت ہوتی کہ آپ کا لباس ٹخنوں سے نیچے نہ جائے تاکہ ایک طرف سنت کی پیروی ہو جائے تو دوسری طرف نجاست سے لباس محفوظ رہے۔ جرموز کہتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصر کوفہ کے دارالامارہ سے نکلتے دیکھا تھا۔ اس وقت آپ کے جسم پر دو معمولی کپڑے تھے، ایک تہبند اور ایک چادر جو پنڈلیوں کے وسط تک پہنچتی تھی، ایک اور چادر تھی جو پہلی چادر کے قریب قریب تھی اور جسے آپ نے سمیٹ رکھا تھا۔ خالد بن ابی امیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا۔ اس وقت آپ کا تہبند آپ کے گھٹنوں تک گیا تھا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہبند باندھتے تو ناف کو تہبند میں چھپاتے۔ آپ ستر عورت کی خاطر ایسا کرتے کیونکہ ناف ستر میں داخل ہے۔ اسلمین کے آزاد کردہ غلام ابو العلا کا کہنا ہے، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناف سے اوپر تہبند باندھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر آپ قمیض زیب تن کرتے تو آپ چاہتے کہ قمیض کی آستین پہنچے سے آگے نہ جائے تاکہ گندگی سے بچاؤ کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی آسانی سے حرکت کر سکے۔ حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیلان کی بنی ہوئی ایک قمیض 4 درہم میں خریدی۔ درزی نے قمیض کی آستینیں بڑھا دیں۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ انگلیوں کے پچھلے حصے سے آستینوں کو کاٹ دے۔ دیبا دوستو، جو کہ ایک ریشمی کپڑا ہے، اس کی بناوٹ میں ریشم کو داخل ہوتا ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لباس کو ناپسند کرتے اور اس سے بچنے کے لیے کہتے۔ آپ نے ایک شخص کو جبہ پہنے ہوئے دیکھا جس کے اوپری حصے میں دیبا کا کپڑا لگا ہوا تھا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا، تمہارے سینے پر یہ گندگی کیسی ہے؟ اس طرح آپ کے پاس ایک ترکی گھوڑا لایا گیا جس کی زین کی گدی دیبا کی تھی۔ جب آپ نے اپنا پیر رکاب میں رکھ کر ہاتھوں سے زین کو پکڑا تو آپ کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا گیا، یہ دیبا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، باخدا میں اس پر ہرگز سواری نہیں کروں گا۔ خلاصہ قول یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لباس کے بارے میں اہتمام نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کی اس سے زیادہ اہم کاموں میں مشغولیت رہتی تھی۔ مبسوط میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت لباس میں ملبوس ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، مجھے تو اتنا کپڑا ہی کافی ہے جس میں میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ بیوی پر زنا کی تہمت لگانے والے کے متعلق فیصلہ۔ دوستو، زوجین میں سے ہر ایک کا ایک دوسرے کے خلاف اللہ کی لعنت
اور غضب کے الفاظ کے ساتھ موقت بحلف گواہیاں دینا لعن کہلاتا ہے۔ لعن کا سبب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر زناکاری کی تہمت لگاتا ہے کہ اگر یہ تہمت کسی اجنبی عورت پر لگائی جاتی تو حد واجب ہو جاتی، یا اس کا سبب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے کے نسب کی نفی کر دیتا ہے، کیونکہ پیدا ہونے والے بچے کو اپنا بیٹا تسلیم نہ کرنا بھی تو حقیقت میں قذف یعنی تہمت زنا ہے۔ جس عورت پر تہمت زنا لگائی گئی ہے وہ تہمت لگانے والے کی بیوی ہو۔ یہ بات اس ارشاد باری تعالیٰ سے واضح ہوتی ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، اس بنا پر اگر شوہر طلاق کی رجوع پانے والی اپنی متعلقہ بیوی پر تہمت لگائے گا تو اسے لعن کرنا ہوگا، کیونکہ طلاق رجوعی کی صورت میں وہ ہنوز اس کی بیوی ہے، لیکن اگر طلاق بائن والی متعلقہ پر تہمت لگائے تو لعن نہیں کرے گا، کیونکہ طلاق بائن کی وجہ سے وہ اب اس کی بیوی نہیں رہی اور تہمت لگانے والے پر حد قذف جاری ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر شوہر تہمت لگانے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق رجوعی دے دیتا ہے تو وہ لعن کرے گا، اور اگر تہمت لگانے کے بعد اسے طلاق دے کر پوری طرح قطع تعلق کر لیتا ہے تو لعن نہیں کرے گا۔ بیوی ان صفات کی حامل ہو جن کی وجہ سے اجنبی ہونے کی صورت میں اس پر تہمت لگانے والے پر قذف جاری ہو جاتی۔ شوہر کے پاس ایسا ثبوت موجود نہ ہو جس سے اس کی لگائی ہوئی تہمت کی سچائی ثابت ہو سکے، اس بات کی اللہ عز و جل کے فرمان میں یوں وضاحت کی گئی ہے۔ سورہ نور میں اللہ کا فرمان ہے، اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا اور کوئی گواہ موجود نہ ہو۔ شوہر کی لگائی ہوئی تہمت زنا کی بیوی تردید کرے اور اسے جھٹلائے، کیونکہ وہ اگر اس کی تصدیق کرے گی تو اس پر حد واجب ہو جائے گی۔ اگر لعن بچے کے نسب کی نفی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی باپ نے اس بچے کو اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس نفی سے پہلے باپ کی طرف سے اس کے نسب کا اقرار نہ ہوا ہو۔ اس پر سب کا اجماع ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن مجید میں لعن کی کیفیت سورہ نور میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا اور دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ سچا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی لعن میں یہی طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ آپ نے اس شخص کے متعلق جس کی بیوی کے بچہ ہو اور وہ اسے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دے، فرمایا، امام المسلمین ان دونوں کے درمیان لعن کرائے گا۔ لعن کی ابتدا مرد کرے گا کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے گا کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر عورت 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گی کہ یہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر وہ سچا ہے تو اس یعنی عورت پر خدا کا غضب ٹوٹے۔ جب دونوں لعن کر لیں گے تو امام ان دونوں کے درمیان علیحدگی کر دے گا۔ اگر میاں بیوی میں جو بھی لعن سے گریز کرے گا اس پر حد واجب ہوگا۔ اگر شوہر گریز کرے گا تو اس پر حد قذف جاری ہوگی، اور اگر بیوی گریز کرے گی تو اس پر حد زنا جاری ہوگی، کیونکہ اللہ عز و جل نے عورت سے سزا ٹلنے کی شرط یہ رکھی ہے کہ وہ لعن کرے۔ کھیل کود اور تفریح کے متعلق فیصلہ۔ دوستو، لہو یعنی تفریح یا تو ایسے کھیلوں کی شکل میں ہوگا جن میں جسمانی حرکت ہوتی ہے، یا ایسی تفریحات ہوں گی جن کا تعلق سماع سے ہوگا۔ انسان کے لیے حلال ہے کہ وہ ایسی تفریحات اپنائے جن سے اسے اور دوسروں کو فائدہ پہنچے، مثلاً گھوڑے کو سدھانا، دوڑ کی بازی لگانا یا پہلوانی اور کشتی وغیرہ۔ لیکن جن تفریحات سے اسے یا دوسروں کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوں گی، کیونکہ ایسی صورت میں ضیاع وقت کے سوا اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، مثلاً نرد یا شطرنج وغیرہ کھیلنا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک گروہ کے پاس سے ہوا جو نرد کھیل رہے تھے۔ آپ نے ان پر درے برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ سب ادھر ادھر بھاگ گئے اور فرمایا، نرد کے ذریعے جوئے بازی ایسی ہی ہے جیسے سور کا گوشت کھانا ہے، اور اگر نرد جوئے بازی کی غرض سے نہ کھیلا جائے بلکہ تفریح کی غرض سے کھیلا جائے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی سور کی چربی میں لت پت ہو جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، نرد اجمیوں کی جوئے بازی ہے جیسا کہ 500 عربوں کی جوئے بازی تھی۔ شطرنج کھیلنے کی ممانعت۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جو شطرنج کھیل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ تماثیل یعنی مورتیاں کیسی ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو؟ اگر تم میں سے کوئی ایک انگارہ اپنے ہاتھ سے چھو لے اور اسے چھوتا رہے یہاں تک کہ وہ بجھ جائے، وہ ان مورتیوں کو چھونے اور ہاتھ لگانے سے بہتر ہوگا۔ نیز آپ نے فرمایا، شطرنج کھیلنے والا سب سے بڑھ کر جھوٹا انسان ہے، کہتا ہے کہ میں نے فلاں مہرے کو قتل کر دیا یعنی مات دے دی، حالانکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر بنی تیم کی ایک محفل سے ہوا جس میں لوگ شطرنج کھیلنے میں مصروف تھے۔ آپ وہاں جا کر ان لوگوں کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، باخدا تمہیں اس کام کے سوا اور کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ باخدا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میرا یہ اقدام جو تمہارے خلاف کرتا ایک مستقل لاہ عمل نہ بن جائے تو شطرنج کے مہروں کو تمہارے منہ پر مارتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی جائیداد کے متعلق فیصلہ۔ دوستو، عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت روایت کی ہے۔ حضرت ایوب کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ تحریر حضرت عمر بن دینار سے حاصل کی تھی۔ یہ وہ تحریر ہے جس کے ذریعے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے متعلق اقرار اور فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے ینبع کی جاگیر کو صدقہ کر دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ عز و جل مجھے جنت میں داخل کرے، مجھ سے جہنم کی آگ ہٹا دے اور مجھے جہنم کی آگ سے دور لے جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور اس کی رضا کی خاطر ہے۔ اس کی آمدنی ہر اس کام میں صرف ہوگی جو زمانہ جنگ و صلح میں اللہ تعالیٰ کے راستے اور اس کی رضا کی خاطر کیا جائے گا۔ اسی طرح اسے نیکی کے کاموں میں رشتہ داروں پر اور قریب و بعید کی صلاح و فلاح کے لیے صرف کیا جائے گا۔ یہ جاگیر نہ تو فروخت کی جائے گی، نہ بطور ہبہ کو دی جائے گی اور نہ ہی وراثت میں کسی کو ملے گی۔ ینبع کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے گا، البتہ ربا، ابو نیس اور جبیر، اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ان پر کسی کا حق نہ ہوگا۔ یہ سب آزاد ہوں گے اس شرط کے ساتھ کہ یہ 5 سالوں تک مال اور مویشیوں اور زمینوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ان کے اخراجات یہیں سے پورے کیے جائیں گے اور ان کے لیے اور ان کے اہل و عیال کے لیے اناج وغیرہ کی فراہمی بھی یہیں سے ہوگی۔ ینبع میں جو کچھ میرا ہے اس کے متعلق میرا یہ فیصلہ ہے کہ چاہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، البتہ زریق کے لیے وہی کچھ ہے جو میں نے ابو نیز، ربا اور جبیر کے لیے لکھ دیا ہے۔ نیز ینبع کی ساری آمدنی اور اس طرح جو کچھ وادی قرا، ازینہ اور راد میں ہے، ان سب کو ہر ایسی مد میں صرف کیا جائے گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کی رضامندی اس دن حاصل ہو سکے، جس دن بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے اور بہت سے سفید۔ ان سب کو نہ فروخت کیا جائے گا، نہ ان کا ہبہ ہوگا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی وراثت کسی کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کو قبول کرے گا اور ان کا وارث ہوگا۔ میرے اور میرے رب کے درمیان فیصلہ ہے، جس دن سے میں مسکن میں آیا، چاہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے متعلق کیا ہے۔ یہ پکا اور انمٹ فیصلہ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اس فیصلے پر پوری دیانتداری اور اصلاح کی نیت کے ساتھ عمل پیرا ہوگی، جس طرح کہ وہ خود اپنے اموال کی درستی کے لیے عمل پیرا ہوتی ہے۔ اولاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان 4 گاؤں کی کھجوروں کا ایک چھوٹا سا درخت بھی فروخت نہیں کیا جائے گا جب تک کہ یہاں کی زمین اس کے پودے درست نہ کر دیں اور اہل ایمان کی از و اول تا آخر کے لیے یہاں آبادی قائم نہ ہو جائے۔ اس لیے جو شخص بھی ان بستیوں کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہوگا، اسے میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد دلا کر کہتا ہوں کہ وہ کوشش کرے، خیر خواہی کرے اور اپنی امانت کی حفاظت کرے۔
یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم اور اولاد کے متعلق فیصلہ۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری وصیت ہے جس میں آپ نے تحریر کیا، اما بعد میری لونڈیاں جن کے ساتھ میں شباشی کرتا ہوں 19 ہیں، ان میں سے کچھ امہات اولاد یعنی بچوں والیاں ہیں جن کے ساتھ ان کے بچے بھی زندہ ہیں، اور بعض حاملہ ہیں اور بعض بے اولاد ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر اس آنے والی جنگ میں میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو ان لونڈیوں میں سے جو بے اولاد اور حمل سے مبرہ ہیں وہ سب آزاد ہیں، ان پر کسی کا کوئی حق نہیں ہوگا، اور ان میں سے جو حاملہ یا صاحب اولاد ہیں انہیں ان کی اولاد کے لیے روک دیا جائے گا، اور یہ اپنی اولاد کے حصوں میں آئیں گی۔ اگر ان میں سے کسی کی زندگی میں اس کی اولاد مر جائے تو پھر اس پر کسی کا حق نہیں ہوگا، یعنی وہ بھی آزاد ہو جائیں گی۔ میری 19 لونڈیوں کے متعلق میرا یہ فیصلہ ہے۔ عبید اللہ بن ابی رافع اور حیاج ابن ابی حیاج نے بطور گواہ اس پر دستخط کیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے 10 جمادی الاول 39 ہجری کو لکھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی جائیداد و فقراء و مساکین کے لیے وقف کرنے کے متعلق فیصلہ۔ اصل کو روک کر اس کے ثمرات کو فی سبیل اللہ دے دینا وقف کہلاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ینبع بطور جاگیر عطا کیا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارد گرد کی کئی اور زمینیں اور چیزیں خرید کر اس میں شامل کر لی تھیں۔ ملازمین ینبع کے مقام پر کام کر رہے تھے کہ وہاں پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا، وہ اتنا بڑا تھا جیسے اونٹ کی گردن ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کی خوشخبری دی گئی تو آپ نے اس جاگیر کو فقراء و مساکین، فی سبیل اللہ، دور اور قرب کے مسافرین اور جنگ و صلح کے لیے صدقہ یعنی وقف کر دیا، تاکہ اس کی جزا اس دن ملے جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ، یعنی روز قیامت، اور تاکہ اللہ تعالی جہنم کی آگ کو ان سے دور کر دے اور انہیں جہنم کی آگ سے دور کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صدقہ یعنی وقف کی دستاویز میں تحریر فرمایا، یہ وہ وصیت ہے جس کا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کے متعلق حکم دیا اور فیصلہ کیا، میں نے ینبع، وادی قرا، عزینہ اور راد کو اللہ تعالی عز و جل کے راستے میں اس کی رضا کے لیے صدقہ کیا۔ اس کے ذریعے میں اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی آمدنی اللہ تعالی کے راستے، اس کی رضا، جنگ و صلح، مجاہدین اور دور و نزدیک کے رشتہ داروں کو فائدہ دینے والی تمام مدوں میں خرچ ہوں گی۔ انہیں نہ فروخت کیا جائے گا، نہ ہبہ کیا جائے گا، اور نہ ہی وراثت میں دیا جائے گا، چاہے میں رہوں یا نہ رہوں۔ اس وقف کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی کا طلبگار ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا، وہی اسے قبول کرے گا اور وہی اس کا وارث ہوگا، یقیناً وہی بہتر وارث ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو میں نے اپنے اور اپنے رب اللہ عز و جل کے درمیان اپنے مال کے متعلق کیا ہے۔ گمشدہ خاوند کے متعلق فیصلہ۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق 2 روایتیں منقول ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ عورت اس وقت تک انتظار کرے گی جب تک اس کا شوہر واپس نہ آ جائے یا اس کی موت کی خبر نہ مل جائے۔ اس مدت کے دوران وہ اس کی منکوحہ رہے گی۔ آپ نے فرمایا، مفقود کی بیوی اس وقت تک شادی نہیں کر سکتی جب تک اس کے شوہر کی موت کی خبر نہ آ جائے، اس لیے کہ گمشدگی سے اس رشتہ زوجیت کے ٹوٹنے کا شک پیدا ہوتا ہے جو یقینی طور پر ثابت تھا۔ اس لیے اس شک کی بنا پر علیحدگی نہیں ہوگی، کیونکہ یقین شک کی بنا پر زائل نہیں ہوتا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مفقود کی بیوی 4 سال تک انتظار کرے گی، اگر شوہر آ گیا تو فبہا، ورنہ ولی اسے طلاق دلائے گا، اور 4 مہینے 10 دن کی مدت گزارنے کے بعد اگر چاہے گی تو نکاح کر سکے گی۔ گمشدہ خاوند کے واپس آنے پر فیصلہ۔ اگر مفقود واپس آ کر اپنی بیوی کو انتظار میں پائے تو وہ اس کی بیوی رہے گی اور معاملات درست رہیں گے، لیکن اگر اس کے آنے سے پہلے اس کی وفات کی خبر یا 4 سال کی مدت گزرنے کے بعد اس نے دوسرا نکاح کر لیا ہوا اور پھر مفقود واپس آ جائے تو اب کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ وہ اپنے دوسرے خاوند سے علیحدہ ہو جائے گی اور اسے مہر کی وہ رقم بھی واپس نہیں کرنی پڑے گی جو اس نے اس سے لی ہوگی،
کیونکہ یہ رقم اس ہم بستری کے بالمقابل ہوگی جو اس نے اس سے کی ہے۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ ہر ہم بستری کے بعد یا تو مہر کی رقم ادا کی جائے یا ناجائز ہونے کی صورت میں حد جاری کی جائے۔ بہرحال یہ عورت اپنے دوسرے شوہر سے علیحدگی کے بعد عدت گزارے گی اور پھر اپنے پہلے شوہر یعنی مفقود کے پاس واپس چلی جائے گی، اس لیے کہ نکاح ثانی کا فاسد ہونا مفقود کی آمد پر واضح ہو چکا تھا، یعنی جو گم شدہ شوہر تھا وہ واپس آنے پر اس کا نکاح ثانی جو ہے وہ فاسد ہو چکا تھا۔ پھر پہلے شوہر کو اختیار ہوگا کہ اسے اپنی منکوحہ کے طور پر قبول کر لے یا اسے طلاق دے دے، چاہے دوسرے شوہر نے اسے ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہو۔ اسے یہ اختیار نہیں ہوگا کہ مہر کی رقم حاصل کرنے کی غرض سے اسے دوسرے شوہر کے پاس رہنے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر گمشدہ شوہر کی بیوی نے نکاح کر لیا پھر اس کا شوہر یعنی مفقود واپس آ گیا تو اسے دوسرے شوہر سے ہم بستری کی وجہ سے مہر کی رقم ملے گی اور دونوں کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی۔ پھر وہ 3 حیض کی عدت گزار کر اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس چلی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا، جب اس کا پہلا شوہر آ جائے گا تو اسے کوئی اختیار نہیں ہوگا اور وہ اس کی بیوی رہے گی، یعنی شوہر کو اس کا اختیار نہیں ہوگا کہ اسے اپنی بیوی بنائے رکھے یا اسے مہر کی رقم لے لے۔ بعض صحابہ کا بھی یہی قول ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ایک روایت ہے، گمشدہ شوہر اپنی بیوی تسلیم کرے گا، اس کے بعد اگر وہ چاہے گا تو اسے بیوی بنائے رکھے گا اور چاہے گا تو طلاق دے دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب گم شدہ شوہر واپس آئے جبکہ اس کی بیوی نے اس دوران دوسری شادی کر لی ہو تو وہ بہرحال اس کی بیوی رہے گی، پھر اگر وہ چاہے تو طلاق دے دے گا اور اگر چاہے گا تو اسے اپنی بیوی کے طور پر بسا لے گا۔ اسے اختیار نہیں دیا جائے گا کہ وہ اسے اپنی بیوی تسلیم نہ کرے، چاہے دوسرے شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہو۔ دوسری روایت یہ ہے کہ گم شدہ شوہر کی واپسی پر اگر اس کی بیوی نکاح ثانی کر چکی ہو یعنی دوسری شادی کر چکی ہو تو اسے اختیار ہوگا کہ اسے بطور بیوی قبول کر لے۔ اس صورت میں اس کے دوسرے شوہر سے اس کی علیحدگی ہو جائے گی اور عدت گزارنے کے بعد اس کے پاس واپس چلی جائے گی، اور اگر چاہے تو اسے دوسرے شوہر کی بیوی رہنے دے اور اس سے مہر کی وہ رقم لے لے جو اس نے دوسرے شوہر سے وصول کی ہے۔ یہ ایک قسم کا بدلہ ہوگا جو بیوی کے ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے پہنچنے والے نقصان کی بنا پر اسے مل جائے گا۔ حضرت ایوب سختیانی علیہ رحمہ نے روایت کی ہے کہ ابو ملیح بن اسامہ سے مفقود کی بیوی کے متعلق مسئلہ پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا، مجھے بہیمیہ بنت عمیر شیبانیہ نے بتایا کہ اس کا شوہر ایک غزوے میں گیا اور لاپتہ ہو گیا۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ زندہ ہے یا وفات پا گیا ہے۔ اس کا دوسرا شوہر اور وہ دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان کو حقیقت بتائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کے پہلے شوہر کو اس کی بیوی اور مہر کی رقم کے درمیان اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان دونوں میں سے جسے چاہے قبول کر لے۔ اس کے بعد جلد ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ پھر یہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس مسئلے میں میری بھی وہی رائے ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ اس کے بعد اس عورت کے پہلے شوہر یعنی مفقود نے مہر کی رقم لینا پسند کیا۔ عورت نے مہر کی 4000 کی رقم کی ادائیگی میں 2000 دے کر اپنے دوسرے شوہر کی مدد کی۔ اگر مفقود کی بیوی کو اپنے شوہر کی وفات کی خبر مل جائے اور وہ نکاح کر لے اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، پھر مفقود واپس آ جائے، تو ایسی صورت میں اس بچے کا نسب اس کے دوسرے شوہر سے ثابت ہوگا، کیونکہ اس دوسرے شوہر کا اس عورت سے ازدواجی تعلق درست تھا اور بچہ اسی کا ہوتا ہے جس کے ساتھ ازدواجی تعلق ہو۔ عبید اللہ بن حر نے اپنی قوم کی ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ لڑکی کے باپ نے یہ نکاح کرایا تھا۔ پھر عبید اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا گیا اور اسے اپنی بیوی کے پاس سے گئے ہوئے ایک طویل مدت گزر گئی۔ ادھر لڑکی کا باپ فوت ہو گیا۔ اس کے گھر والوں نے اس کا نکاح ایک اور مرد سے جس کا نام اکرمہ تھا کر دیا۔ جب عبید اللہ کو یہ خبر ملی تو وہ آ کر اپنا مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیوی اسے لوٹا دی۔ اس وقت اس کی بیوی اکرمہ سے حاملہ ہو چکی تھی۔ آپ نے اسے ایک عادل آدمی کی نگرانی میں رکھ دیا۔
لڑکی نے پوچھا، آیا میں اپنے مال یعنی مہر کی رقم کی زیادہ حقدار ہوں یا عبیداللہ بن حر؟ آپ نے جواب دیا تو اس کی زیادہ حقدار ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، اکرمہ کے ذمے میرا جو کچھ مال اور مہر ہے وہ میں اسے دیتی ہوں۔ اس کے بعد وضع حمل ہو گیا تو آپ نے اسے عبیداللہ بن حر کے پاس واپس بھیج دیا اور نو مولود کو اس کے باپ اکرمہ کے حوالے کر دیا۔ ننگے پاؤں چلنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 5 موقعوں پر ننگے پاؤں پیدل چلتے تھے اور اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے اور فرماتے تھے، اللہ رب العزت کے مواطن یعنی مقامات ہیں، اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں ان مواطن میں ننگے پاؤں چلوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مریض کی عیادت کے لیے جاتے، جب جنازے کے ساتھ جاتے، جب عید یا بقرعید کی نماز کے لیے جاتے اور جب جمعہ کی نماز کے لیے جاتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں مشرک کے داخلے کی ممانعت۔ ناظرین، کسی کافر کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ حرم مکہ میں داخل ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں کو حرم مکہ سے باہر نکال دیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی پر قائم رہے۔ آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایلچی بنا کر اہل مکہ کے پاس بھیجا تھا۔ اس کا ذکر آپ بار بار ان الفاظ میں دہراتے، مجھے 4 باتیں دے کر اہل مکہ کے پاس بھیجا گیا۔ وہ باتیں یہ تھیں، کوئی شخص برہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام کے قریب نہیں آئے گا، جنت میں صرف وہی جائے گا جو مومن ہو، اور جس شخص کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی عہد ہو، وہ عہد اس کی مدت کے اختتام تک باقی رہے گا۔ لوطی کے لیے سخت ترین سزا کا فیصلہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ اس کبھی حرکت کے مرتکب کو سخت ترین سزا دی جائے، یعنی آگ میں جلا دیا جائے۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے لوگوں کو سخت ترین سزائیں دی ہیں، ان کی بستی الٹ دی گئی تھی اور ان پر پتھر برسائے گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ عرب کے ایک علاقے میں ایک ایسا شخص پایا گیا ہے جس کے ساتھ اس طرح عمل جنسی کیا جاتا ہے جس طرح عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جمع کیا۔ اس دن ایسے شخص کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سب سے سخت تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ ایسا گناہ ہے کہ پچھلی امتوں میں سے صرف ایک امت اس کی مرتکب ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو سزا دی تھی وہ سب کو معلوم ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی لکھ بھیجا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی یہ رائے بدل لی۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے اس فعل کے مرتکب کو رجم کر دیا، لیکن آیا یہ رجم ہر لوطی کے لیے ہے یا اس کے لیے جو ان میں سے ماسن ہو؟ مسند زید میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لواطت کا عمل کرنے والوں کی حد زنا کی حد ہے، اگر ماسن ہوں تو رجم کر دیے جائیں ورنہ کوڑے لگیں گے۔ علامہ ابن قدامہ اور امام شافعی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک یہ بیان کیا ہے کہ جو شخص اس فعل کا مرتکب ہوگا اسے رجم کر دیا جائے گا، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔ بغیر مالک نفع عامہ کی زمین پر قبضہ کی ممانعت۔ مرافق عامہ پر کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ملکیت عامہ یعنی تمام لوگوں کی ملکیت کی بنیاد پر باقی رہتی ہے۔ اگر حکومت ان سے فائدہ اٹھانے کا انتظام نہ کرے تو ان سے فائدہ اٹھانے کا عمومی قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص ان میں سے کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کی سبقت کرے گا تو جب تک یہ چیز اس کے ہاتھ میں رہے گی وہ دوسرے کے مقابلے میں اس سے فائدہ اٹھانے کا زیادہ مستحق ہوگا، بشرط یہ کہ فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کسی دوسرے کی ایذا رسانی کا سبب نہ بنے۔ ازبغ بن نباتہ کہتے ہیں، میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بازار گیا۔ آپ نے دیکھا کہ بازار والوں نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق جگہوں پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ بازار میں دکانیں تعمیر کی گئی ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ بازار والوں نے اپنی اپنی جگہیں گھیر رکھی ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا انہیں یہ حق نہیں ہے، مسلمانوں کا بازار مسلمانوں کی نماز کی جگہ کی طرح ہے، جو شخص اس پر پہلے بیٹھ جائے گا وہ اس کی ہوگی، اور یہ اس وقت تک اس کی رہے گی جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ پھر آپ کے حکم سے تمام دکانیں گرا دیں۔
عامت الناس کے فائدہ اٹھانے کے مقامات پر کسی کو دست اندازی کی اجازت نہیں۔ مزارت کی مشروعیت کا حکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزارت کے جواز کے قائل تھے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خیبر سے نصف پیداوار اور بٹائی کا معاملہ طے کیا تھا۔ آپ سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی طریقہ اپنایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی پر گامزن رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٹائی پر زمین کی کاشت کا معاملہ طے کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر ایک دوسرے شخص کی چغلی کھائی کہ اس نے زمین لے رکھی ہے اور وہاں فلاں فلاں کام کر رہا ہے۔ متعلقہ شخص نے آ کر عرض کیا، میں نے یہ زمین آدھی پیداوار کی بنیاد پر لی ہے، میں اس میں نہر کھودتا ہوں، اسے درست کر کے آباد کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ راستے پر نماز پڑھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ سمجھتے تھے جو اس مقصد کے لیے تیار نہ کی گئی ہو اور نماز پڑھنے والے کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تنگی کا سامنا کرنا پڑے، بشرط یہ کہ اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ اس کے لیے نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہو۔ اس لیے آپ نے راستے کے درمیان میں نماز پڑھنے کو ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ اس سے آنے جانے والے لوگ خام خواہ تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے آپ لوگوں کو راستوں کے بیچوں بیچ نماز پڑھنے سے روکا کرتے تھے۔ مساجد کے متعلق احکام۔ دوستو، قبر پر مسجد کی تعمیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور ہدایات کی روشنی میں لوگوں کو قبروں پر مساجد کی تعمیر سے ڈرایا کرتے تھے تاکہ یہ مردوں کی پرستش کا ذریعہ نہ بن جائے۔ آپ فرماتے، بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں کو مساجد بنا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں محراب کی تعمیر کو مکروہ سمجھتے تھے، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا، اور چونکہ یہ ایک بے فائدہ چیز ہے بلکہ یہ ضرر سے خالی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے امام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ مسجد کی تزئین و آرائش کے متعلق فیصلہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی تزئین و آرائش کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی جاتیں کہ ان کے ذریعے لوگ ایک دوسرے پر فخر کریں، بلکہ ان کی تعمیر کا مقصد اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزانہ اور نیاز مندانہ پیشی ہے۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ لوگوں نے مساجد کی تزئین و آرائش کی پرفریب ظاہرداری کو اعمال صالحہ کے میدان میں اپنی کوتاہیوں کے عوض کے طور پر اپنا شعار بنا لیا ہے۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے، جب لوگ اپنی مسجدوں کی تزئین و آرائش کریں تو سمجھو کہ ان کے اعمال فاسد ہو گئے۔ آپ بنی تیم کی ایک قابل دید مسجد کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، یہ بنی تیم کا گرجا ہے۔ راتوں کو پڑھی جانے والی نمازوں کے لیے مسجد میں روشنی کا انتظام کرنا تزئین و آرائش میں داخل نہیں ہے۔ ان اوقات میں مسجد میں روشنی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سراہتے تھے۔ آپ ماہ رمضان میں مساجد کے پاس سے گزرتے اور ان میں قندیل روشن دیکھتے تو فرماتے، اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو بھی اسی طرح منور کر دے جس طرح انہوں نے ہمارے لیے مساجد کو روشن کر دیا۔ یاد رہے کہ تراویح کا باقاعدہ نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاری کردہ ہے، اور اس کے لیے مساجد میں قندیلیں روشن کرنا بھی آپ ہی کے عہد کی یادگار ہے۔ ہر مسلمان، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن کافر مسلمانوں کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک مجوسی پر پڑی جو مسجد میں داخل ہو رہا تھا۔ آپ ممبر سے اترے اور اسے مار کر باب کندہ کے راستے مسجد سے بھگا دیا۔ مزاربت کے متعلق فیصلہ۔ دوستو، ایسا کاروبار جس میں سرمایہ ایک کا اور کام دوسرے کا ہو اور منافع میں دونوں شریک ہوں، دو افراد یا دو پارٹیاں اگر اس بات پر اتفاق کر لیں کہ وہ کوئی ایسا کاروبار شروع کریں گی جس میں سرمایہ ایک جانب سے لگایا جائے گا اور کام دوسری جانب سے کیا جائے گا، تو ایسی صورت کو مزاربت کہتے ہیں۔ مزاربت اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ منافع میں کام کرنے والے کا حصہ مثلاً تہائی یا چوتھائی وغیرہ متعین نہ کر دیا جائے۔ پھر اگر منافع ہوگا تو طرفین سے اسی نسبت سے تقسیم کر لیں گے جس کی انہوں نے شرط لگائی ہوگی،
और अगर नुकसान होगा तो ये सारा नुकसान रासुल माल यानी सरमाया लगाने वाले के हिसाब से जाएगा और काम करने वाले को उसका कोई हिस्सा बर्दाश्त करना नहीं पड़ेगा। ताहम उसकी दौड़ धूप ज़ाय हो जाएगी क्योंकि अब उसे कोई रकम वसूल नहीं होगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नुकसान माल यानी सरमाया पर डाला जाएगा और मुनाफा उसी निस्बत से तकसीम होगा जो उन्होंने मुकर्रर की होगी। मुजारिब पर नुकसान का तावान। माल मुजारबत मुजारब यानी काम करने वाले के हाथों में अमानत है, इसलिए उसके ज़िया की सूरत में मुजारब पर कोई तावान आयद नहीं होगा। अगर काम करने वाला हद से तजावुज़ करके ऐसा कदम उठा ले जो उसे उठाना नहीं चाहिए था, या ऐसी चीज़ ख़रीद ले जिसके ख़रीदारी से उसे रोका गया हो, तो ऐसी सूरत में वो तावान नहीं देगा क्योंकि उसने ये सब कुछ मुनाफे के हसूल की उम्मीद पर किया था जिसका एक हिस्सा उसे भी मिल जाता, इसलिए उसका ये तजावुज़ नज़र अंदाज करने के काबिल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़ैसला है, जो मुनाफे में शरीक यानी हिस्सेदार हो उस पर कोई तावान नहीं। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुतल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।